السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ آپ نے چہرے کا پردہ کیوں چھوڑا، اور یہ بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ شاکنگ تھا میری اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور مجھ سے یہ کوشچن کافی زیادہ پوچھا گیا کیونکہ میں کافی اسٹرکٹ اور اسٹرانچ قسم کا پردہ کرتی تھی چہرے کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ وائس نوٹ میں ان خواتین کے لیے بنا رہی ہوں، مرد حضرات کے لیے۔ میری کافی ایسے اسٹوڈنٹس ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہوتا ہے۔ باقی میں اپنی تمام ڈیٹیل پی ڈی ایفس بھی اس پہ ڈسپلے کر دوں گی، ویڈیو میں اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کر دوں گی، مگر چونکہ یہ سننا آسان ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ پیکیج نہیں ضرورت ہوتی، تو کافی میری اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک وائس نوٹ بھی بنا دیں۔ محنت تو ڈبل ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ حق بات پہنچنی چاہیے۔ تو چہرے کے پردے کے حوالے سے میں تمام دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ جو اسلام میں چہرے کا پردہ ہے وہ نہیں ہے۔ یہ مولویوں کے دین میں اور نبی کے دین میں فرق ہے، قرآن اور جو بات بیان کرتا ہے اس میں بہت فرق ہے۔ اور میری تمام تر ریسرچ پہ الحمدللہ میں مطمئن ہوں، اور جو دلائل میں پیش کرنے جا رہی ہوں چہرے کے پردے کے حوالے سے، اس پہ جو سننے والے ہیں وہ اگر مطمئن ہو سکے، مجھے امید ہے کہ حد درجہ مطمئن ہوں گے۔ اور ایون یہاں تک کہ مصر کے دارالافتاء میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ چہرے کا پردہ بدعت ہے۔ بدعت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو ثواب کی طور پہ دین میں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک وہاں پر فتویٰ دیا جا چکا ہوا ہے۔ اور چہرے کے پردے کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، وہ ان کا موقف نہایت کمزور ہے، جو قرآن و سنت کے جہاں تک میری تحقیق ہے اس کے خلاف ہے۔ نہ صرف خلاف ہے بلکہ یہ جو معاشرتی تہذیب ہے اس کو دین بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی، قرآن اور سنت میں کہیں کوئی یہ بات نہیں پائی جاتی۔ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہیں وہ تمام زیادہ تر ضعیف ہیں، اور اگر وہ ضعیف نہ بھی ہوں اور اگر ان کو وقتی طور پہ مان بھی لیا جائے صحیح ہے، تو ان سے کہیں پہ پردے کا حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور چہرے کے پردے پہ ہم فی الحال بات کرتے ہیں، باقی جو کوشچنز ہوں گے جن کے بھی وہ مجھ سے اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے فقہائے کرام کی اکثریت کا موقف یہ رہا ہے کہ پردے میں نقاب کا استعمال لازمی اور ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہر مسلک کا جو مختصر بیان ہے وہ میں کر دیتی ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی حنفیوں کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک ہے، وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ جو سارے آئمہ ہیں، جو ہمارے چاروں آئمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک جو ہے وہ تو چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ پھر پتہ نہیں کون سے مولویوں نے جو ہے وہ چہرے کے پردے کو فرض قرار دے کر عورتوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی امام ابو حنیفہ کا مسلک سب سے زیادہ سب کانٹیننٹل میں تو امام ابو زیادہ تر حنفی ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ مشہور کتاب جو الاختیار التحلیل المختار میں اس موضوع پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مردوں کو قرآن میں بھی حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے، سوائے اس کے چہرے اور ہاتھ کے۔ یہ جو میں نے کتاب کا ریفرنس دیا آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ یہ چہرے کا پردہ، کیونکہ کام کاج اور گھریلو مصروفیات کی وجہ سے جس طرح ہاتھ کھلا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پیر بھی کھلا رکھنا کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کام والیاں ہیں آفیسز میں، لوگ مطلب جو جاتی ہیں، خواتین جاتی ہیں، یا کوئی بھی اس طرح سے جہاں پر، اچھا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو۔ اب فتنہ، اگر آپ کو یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ عربی والی ہے، یہ وہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی والی ہے۔ اب لوگ یہ جو حنفی جو عالم بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ہاں امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو نہیں تھا، قرآن کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ وہ اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کلپ بھیجا، اس میں وہ جو ماشاءاللہ وہ جو مفتی صاحب ہیں، مفتی اکمل، جن کا کام ہی صرف یہ قرآن کے خلاف فتوے دینا ہے،
وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے قرآن میں اور سنت میں، قرآن اور نبی نے تو کہیں پردے کا حکم نہیں دیا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کے نزدیک بھی نہیں تھا، یہ بات کے جو متاخرین ہیں انہوں نے حکم دیا۔ یعنی متاخرین کو زیادہ پتا تھا کہ چہرہ ڈھانپنا ہے، نبی کو نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا۔ مطلب یہ کون سا دین ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا دین بیان کر رہے ہیں۔ اچھا خیر، چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے، اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ جو دیا گیا وہ بھی اس لیے کیونکہ نہ قرآن میں ہے یہ بیان، نہ سنت میں ہے، نہ کسی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ خواتین جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرتی تھیں، نہ کسی جو ہے وہ ائمہ کرام جو ہمارے یہ ہیں ان کے نزدیک، جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو پھر کس کے نزدیک ہے؟ پھر وہی بات کہ بند کمروں میں جو ان لوگوں کے اجماع ہوتے ہیں ان کے نزدیک چہرے کے پردے کو فرض اپنی طرف سے قرار دے دیا، تو صحیح پھر اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ متاخرین نے اپنے طور پہ تہذیب کو دین بنا کے جی عورت جو ہے وہ فتنہ پھیلاتی ہے۔ عورت کیسے فتنہ پھیلا سکتی ہے؟ عورت کا چہرہ کھلا ہے تو مرد کو یہ حکم ہے، یہ آگے چل کے میں انشاءاللہ قرآن کی آیت بھی بیان کر دیتی ہوں، کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، آپ نظروں کو نہ گاڑو اس طریقے سے کہ بھئی جو ہے وہ عورت کے اوپر نظر اٹھے۔ پھر تو اگر عورت کا چہرہ ہی ڈھانپ دیا جائے تو اس حکم وہ والا قرآن کا حکم کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا نا۔ اللہ کو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں اللہ آپ نے تو جو ہے وہ مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا بول دیا ہے، نظر گاڑنی نہیں ہے عورت کے چہرے کے اوپر، مگر ہم آپ سے زیادہ شریعت جانتے ہیں، یہ نبی کو اور اللہ کو بتا رہے ہیں یہ متاخرین بیٹھ کے کہ ہم زیادہ شریعت جانتے ہیں، ہم تو عورت کے چہرے کو چھپائیں گے، ہم جو ہے نا وہ ہم نہیں نظریں نیچی کریں گے، ہم مرد جو ہیں وہ اپنی نظریں گاڑیں گے، تو ہم چونکہ گاڑنے سے باز نہیں آ سکتے ہیں تو اب ان کے چہروں کو ڈھانپنا شروع کر دو۔ یہ ان لوگوں نے دین میں ڈنڈی ماری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ امام مالک کا مسلک جو ہے، جو مالکی ہیں، میں نے حنفیوں کی کتاب کا حوالہ دے دیا، اب جو مالکی ہیں، جو امام مالک کا مسلک ہے، ان کی مشہور کتاب اقرب المسالک المذہب المالک کی عبارت میں انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ غیر محرم مرد کے سامنے عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے کے اور ہاتھ کے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ستر میں شامل نہیں ہیں، اور ان کا کھلا رکھنا جائز ہے بشرطے کہ شہوت کی نظر نہ ہو۔ اب وہی بات کہ شہوت کی نظر مرد کی اٹھنی ہے نا، مرد نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی یہ دیکھ لیجئے قرآن کے سے جو ہے وہ قرآن کا حکم آ گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، غض بصر کا یہاں پر وہ ذکر ہو گیا۔ اب امام شافعی کا مسلک، جو شافعی ہیں دنیا میں مطلب یہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں میں ان کے حوالے دے رہی ہوں، شافعی مسلک کی جو مشہور کتاب المذہب میں اس موضوع پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہاتھ کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں عورتوں کو ہاتھ میں دستانہ اور چہرے پر نقاب لگانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر چہرہ اور ہاتھ بدن کے دوسرے اعضاء کی طرح ان کا چھپانا بھی ضروری ہوتا اور اس کے لیے بھی کہ کام کاج کی وجہ سے ان کا کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے اور ان کے چھپانے میں زبردست اذیت اور پریشانی ہے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے، نبی کو بہتر پتہ ہے، یہ وہ والا دین ہے جو کہ کتاب و سنت کا دین ہے۔ یہ اب امام شافعی جو ہیں وہ اپنی کتاب میں یہ عبارت لے کر آئے ہیں، تو تمام جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ ہوں یعنی حنفی ہوں یا مالکی ہوں شافعی ہوں، ان تینوں کا میں نے حوالہ دے دیا۔ اب چوتھا امام احمد بن حنبل کا مسلک، جو حنبلی حضرات ہیں، جو حنبل جو فقہ ہے، حنبلی فقہ ان کو اس کو فالو کرتے ہیں۔ حنبل مسلک کی مشہور کتاب المغنی میں جو اس قسم کے جو الفاظ آئے ہیں وہ حنبلی مسلک میں اس بات پر اختلاف نہیں کہ عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنا جائز ہے، عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنا جائز ہے، البتہ ان کے علاوہ کچھ اور کھلا رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ حنبلی مسلک کی امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے اس کی حنبلی مسلک کی سب سے مشہور کتاب المغنی میں یہ والی عبارت آئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی میں ریفرنسز دے رہی ہوں یہ کتابیں خریدیں، ان میں یہ ریفرنسز آپ کو
مل جائے گا عورت کے جو چہرے کے پردے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ یہ تو ہوئی چاروں مشہور جو مسالک کی رائے ہے۔ ان کے علاوہ بھی دوسرے مشہور اور قابل قدر جو علماء اور فقہاء ہیں جن کی یہی رائے ہے۔ امام ابن حزم بھی عورت کے سطر سے چہرے اور ہاتھ کو مستثنا قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ان کی کتاب المحلہ میں درج ہے۔ المحلہ امام ابن حزم کی کتاب ہے، اس میں یہ بات ہے کہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ جو ہیں وہ اس کا سطر نہیں ہے۔ امام نووی اپنی کتاب المجموعہ میں اس موضوع پر علماء کی رائے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام اوزائی اور تھے ابو ثور اور دوسرے بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہاتھ کے۔ یہی مسلک امام داؤد کا ہے۔ یہ تمام علماء کرام اپنے مسلک کی حمایت میں جو دلیل پیش کرتے ہیں ان کو بھی میں یہاں مختصراً بیان کر دیتی ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت و زبائش کھلا نہ رکھیں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ نور کی، اس کی جو تفسیر ہے وہ صحابہ کرام کی اکثریت الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ لیتی تھیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کے اس موقف کی تائید ابو داؤد کی یہ حدیث کرتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سالی لگتی تھیں، جو عائشہ کی بہن تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ ان کے بدن پہ باریک و شفاف کپڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، ان سے نگاہیں پھیریں اور فرمایا کہ اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے، اور آپ نے چہرے اور ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سورہ نور کی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے خمار سے اپنے سینے کو ڈھک کے رکھیں۔ خمار وہ دوپٹہ ہے جسے عورت اپنے سر پہ رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ سر کے دوپٹے سے سر کے علاوہ سینے کو بھی ڈھک کے رکھیں۔ اب یہ حکم کب ہے کہ یہ جب انہوں نے زیورات زیب و زینت کی ہو، یا آپ قرآن میں آپ اس آیت کو جب پڑھیں گی، سورہ نور کی آیت ہے، اس میں جب عورتوں کو حکم اضافی دیا گیا کہ بھئی وہ جب اپنے زیب و زینت کیے ہوئے ہوں گی، زیورات پہنے ہوئے ہوں گی، تو وہ پھر اپنے سر کو یعنی اپنے آپ کو پورا کور کریں گی مکمل طور پہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے تھے تو اگر چہرہ چھپانا ضروری ہوتا تو انہیں سینے کے ساتھ چہرہ چھپانے کا بھی حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چہرے کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف سینے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں۔ اب سورہ نور کی جو آیت ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، اس میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی خام خواہ عورتوں پہ نگاہیں نہ ڈالتے پھریں، جیسے وہ نظر گاڑنے والی نگاہ ہوتی ہے نا، یا تاڑنے والی جو نظر ہوتی ہے، اس سے غض بصر کا جو ذکر ہوا ہے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کسی موقع پہ حضرت علی جب بار بار کسی خوبصورت عورت کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ ترمذی کی میں روایت پڑھ رہی ہوں، کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو جائز ہے لیکن دوسری نہیں۔ غور طلب بات یہ کہ عورتیں اگر مکمل پر برقع پوش ہوں اور ان کے ہاتھ اور چہرے بھی نظر نہ آئیں تو پھر نگاہیں نیچی رکھنے اور ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنے کا حکم کا کیا معنی ہے؟ اب اس نظر بار بار ادھر اٹھتی ہے جہاں کشش ہوتی ہے، اور یہ کشش عورت کے چہرے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنی اس کشش کو چھپا کر رکھو، بلکہ مردوں کو حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھو اور بار بار اس پرکشش چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے چہرہ کھلا رکھتی تھیں، اس لیے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور بار بار ان کی طرف نہ دیکھو۔ اگر چہرہ چھپانا ضروری ہوتا تو عورتوں کو بھی حکم دیا جاتا کہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھو، اور ایسی صورت میں مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں سورہ احزاب
کی آیت نمبر 52 میں کہ اس کے بعد تمہارے لیے عورتوں سے شادی کرنا حلال نہیں ہے، اور نہ یہ حلال ہے کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آؤ، خواہ ان عورتوں کا حسن تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے۔ سوچنے کی بات ہے، اب یہ والی جو آیت میں نے آپ کو اس وقت پڑھی ہے، میں یہ تمام قرآن سے استدلال آپ کو پیش کر کے دے رہی ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر چہرہ کھلا نہ ہو تو کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں عورت خوبصورت ہے یا بدصورت؟ کیونکہ چہرے ہی سے عورت کی خوبصورتی یا بدصورتی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں چہرہ کھلا رکھتی تھیں، اور عین ممکن تھا کہ اپنے حسن کی وجہ سے کوئی عورت حضور کو پسند آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب مزید شادی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ دلائل اور حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھیں لیکن نقاب کا استعمال نہیں کرتی تھیں اور چہرہ کھلا رکھتی تھیں۔ مثال کے طور پہ جو چند دلیلیں وہ میں آپ کو پیش کر دیتی ہوں احادیث کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی عورت پہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب کے پاس تشریف لائے اور ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کی اور فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہو جاتی ہے، اسے دیکھ کر آدمی بہکنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے، پس اگر تم میں سے، یہ میں مفہوم پڑھ رہی ہوں، پس اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کیونکہ یہ چیز اس کے دل میں جو خواہش ہے اسے ختم کر دے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حدیث جو ہے وہ روایات راویوں کے بیان ہوتے ہیں، تو میں حدیثوں سے زیادہ استدلال نہیں کرتی، میں حدیث کو قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ کہیں حدیث قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہی، اس کے متن میں کوئی پرابلم تو نہیں، اس کی سند میں کوئی پرابلم نہیں، کہیں تعارض تو نہیں ہے، پھر جا کے ان مراحل سے گزر کے جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، مگر چونکہ یہ کوٹ کی جاتی ہیں حدیثیں تو میں یہ یہاں پر اس کے حوالے سے بیان کر رہی ہوں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تھی اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے اور بشری تقاضے کے تحت ان کے دل میں بھی جنسی خواہش پیدا ہوتی تھی، لیکن ایسے موقع پر کوئی غلط قدم اٹھانے کے بجائے حضور اپنی بیوی کے پاس چلے آتے اور ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے، اور یہی تعلیم آپ نے اپنی امت کو بھی دی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی امت کو غلط حرکت کی بجائے اپنی بیوی کے پاس جانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی چہرہ ڈھک کر رکھنے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن حضور نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ تو اگر انہوں نے چہرہ کسی کا کھلا دیکھا تو وہ آ کر وہ دوسرا راستہ اختیار کریں، انہوں نے نہیں کہا کہ اے عورت اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھ کے۔ اسی طرح ایک حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس کی روایت حضرت سہل بن سعد، یہ میں اس کے نمبرنگ اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ کو ان کتابوں میں مل جائے گی جو میں یہ کوٹ کر رہی ہوں، یا آپ کے یوٹیوب پہ جو میں اپنا اپلوڈ کروں گی بیان، اس میں اس کے PDF لگا دوں گی۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ خود کو آپ کے حوالے کر دوں، یعنی آپ سے شادی کر لوں۔ آپ نے عورت کی طرف نظر اٹھائی اور دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر نظر گھما لی۔ عورت نے سمجھ لیا کہ حضور کو اس میں اور اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر بھی وہ بیٹھی رہی۔ حضور کے پاس کچھ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ اگر آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری شادی کرا دیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ مسلم عورت حضور اور دیگر صحابہ کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، جبھی تو آپ اس کی طرف دیر تک دیکھتے رہے اور اس کا چہرہ کھلا ہونے کی وجہ سے کسی اور صحابی کو وہ عورت پسند آ گئی اور انہوں نے شادی کی درخواست کر ڈالی۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جس کی روایت حضرت ابن عباس کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ایک قبیلے کی عورت نبی کے پاس آئی اور کچھ سوال کرنے لگی۔ ابن عباس کے بھائی فضیل ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، وہ اس عورت کی طرف بار بار مڑ کر دیکھنے لگے کیونکہ وہ خوبصورت تھی، اور حضور بار بار فضیل ابن عباس کا چہرہ دوسری طرف کر دیتے تھے۔
اب اگر چہرہ چھپانا ضروری ہوتا تو حضور اس عورت کو بھرے مجمع میں کھلا چہرہ رکھنے پر یقیناً تنبیہ کرتے، اور خاص کر ایسی حالت میں کہ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ سنن ترمذی میں یہی روایت حضرت علی کے حوالے سے مذکور ہے۔ حضرت علی نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نے فضیل ابن عباس کی گردن دوسری طرف موڑ دی۔ ان کے والد حضرت عباس نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے فضیل کی گردن دوسری طرف کیوں گھمائی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کو اس حالت میں دیکھا کہ شیطان انہیں بہکانے میں مصروف تھا۔ اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ علامہ شوکانی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر چہرہ کھلا رکھنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس عورت کو اس کے کھلے چہرے پر ضرور تنبیہ کرتے، خاص کر ایسی حالت میں کہ شیطان ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے عورت کو چہرے ڈھکنے کی بجائے صرف فضیل ابن عباس کو حکم دیا کہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیں۔ علامہ شوکانی مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کام کاج کی وجہ سے عورت سے بات کرنا ضروری ہو اور شیطان کے بہکانے کا خوف نہ ہو تو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایک جلیل القدر صحابی ان کے چہرے کو بار بار موڑ رہے ہیں، عورت کو انہوں نے نہیں کہا کہ بی بی تم پردہ کر کے آؤ۔ تو یہ حدیث بھی اس چیز کا ثبوت ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ ان کے چہرے کو بار بار موڑا جا رہا تھا، نہ کہ عورت کو چہرے کا پردے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ ایسی ہی ایک حدیث بخاری شریف میں ہے جس کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ عید کی نماز کے لیے گیا۔ آپ نے خطبے سے قبل نماز پڑھائی، پھر عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نصیحتیں کیں اور فرمایا عورتوں تم صدقہ دیا کرو کیونکہ تم اکثریت جہنم کے ایندھن ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں گال سرخ مائل کالے ہو رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا اے رسول اللہ، ہم میں عورتوں کی اکثر جہنم کی ایندھن کیوں بنے گی؟ تو آپ نے جواب دیا اس لیے کہ تم بہت زیادہ شکایتیں کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ چنانچہ عورت نے صدقہ کرنا شروع کیا۔ اب حضرت بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے اور عورتیں اپنے کان کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار اتار کر اس میں رکھنے لگیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کان کی بالی ہاتھ میں انگوٹھیاں نہیں پہن سکتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ یہاں پر تو یہ وہ اکثر یہ سوال بھی کیا جا رہا ہوتا ہے مجھ سے کہ کیا نماز میں ہم زیورات پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ہاتھ میں انگوٹھیاں بھی پہن سکتی ہے، کان میں بالیاں بھی پہن سکتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا، جبھی تو حضرت جابر بن عبداللہ کو معلوم ہو سکا کہ اس عورت کے دونوں گال سرخی مائل کالے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جسے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم عورتیں چادر اوڑھ کر فجر کی نماز حضور کے ساتھ مسجد نبی میں باجماعت ادا کرتی، پھر نماز سے فراغت کے بعد اپنے گھروں کو واپس آ جاتی۔ تاریکی کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر تاریکی نہ ہوتی تو انہیں پہچان لیا جاتا اور معلوم ہو جاتا کہ کون کون سی عورتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی عورت کو اسی وقت پہچانا جا سکتا ہے جب اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو۔ یہ اب اما عائشہ روایت کر رہی ہیں حدیث کہ بھئی ہم اب یہ اتنی غور طلب بات ہے کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے جاتی تو تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہ پاتا، تو پہچان چہرے سے ہی ہونی ہے نا۔ تو یہ لوگ اور طرح کی حدیثیں وہی ضعیف من گھڑت حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، تو ان حدیثوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ میں حدیثیں جو ہیں وہ صرف آپ لوگوں کی تسلی کے لیے بیان کر رہی ہوں۔ میرا استدلال میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے سنت کافی ہے، اور ان دونوں میں کہیں چہرے کا پردہ جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں پردہ بھی زیر بحث نہیں ہے۔ قرآن میں مرد و عورت کے ملنے جلنے کے آداب زیر بحث ہیں۔ قرآن نے جس بات کو موضوع بنایا ہے، اب یہ تمام حدیثیں ثابت کرتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھیں، اور حضور نے کبھی انہیں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ چہرہ کھلا رکھنے پر کبھی ان کے حوالے سے جو چہرہ کھلا رکھتی تھیں ان کو جو ہے وہ کبھی ان کو تنبیہ کی ہو
یا پھر ان کو کوئی ایسی عذاب کی وعدیں سنائی ہوں جو ہمارے یہاں پر مولوی حضرات سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو وہ پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا القاب دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دین اپنی حساب کا بنا کر تو عورت کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چہرے پر نقاب لگانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ چہرے پر نقاب لگانے والیوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ آج ہمارے ہاں کی عورت نقاب کے بغیر نکل آئے نا، تو وہ اس کو جیسے ابھی مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرول بھی کیا جا رہا ہے، کرٹیسائی بھی کیا جا رہا ہے، تو میں یہ والی جب میں نے حدیث پڑھی میں حیران رہ گئی کہ نقاب جو عورتیں اس دور میں لگاتی تھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ان کو حیرت سے دیکھا جاتا تھا۔ حیرت سے وہی چیز دیکھی جاتی ہے جو کہ نہیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے جس کے راوی حضرت قیس ہیں، ایک عورت حضور کے پاس آئی، اس کے چہرے پر نقاب تھا، وہ اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے آئی تھی۔ ایک صحابی نے حیرت سے کہا کہ تم چہرے پر نقاب لگا کر آئی ہو، اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے آئی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن اپنی شرم نہیں کھوئی۔ ابو داؤد کی یہ حدیث کتاب الجہاد میں بیان ہے، یہ آپ کو اس میں کتاب الجہاد میں چیپٹر میں مل جائے گی۔ یہ اگرچہ یہ محدثین کے نزدیک جو ہے وہ سند میں اس میں ہے تھوڑا سا ایشو، مگر یہ بیان کی جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو اس کے نقاب لگانے پہ تعجب تھا، کیونکہ یہ چہرہ، یہ چیز معاشرے کے رواج سے ہٹی ہوئی تھی۔ اس تعجب کے اظہار پر عورت نے یہ نہیں جواب دیا کہ تم لوگ تعجب کیوں کرتے ہو، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ نقاب لگایا ہے۔ اگر نقاب لگانا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا تو صحابہ کرام کبھی اس کے نقاب لگانے پہ تعجب کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے، اور نہ ہی عورت سے ایسا کوئی سوال کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ بھئی نقاب کرنا جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے۔ مگر اس عورت کا یہ اپنا عمل تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہلے سے بھی، اور یہ تمام ادیان میں آپ دیکھیں عورت حجاب کرتی ہے، اور یہ معاشرت ہے کہ بھئی وہ کس طرح ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں دیکھیں وہ جو ٹوپی والا برقع پہنا جاتا ہے، یا آپ انڈین جو آپ دیکھیں کہ یہ سناتن دھرم میں بھی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حجاب اور وہ لمبا گھونگھٹ نکالتی ہے۔ اسی طرح کرسچنز کے ہاں بھی دیکھیں کہ وہ جو ننس نے پردہ وہ جو کیا ہوتا ہے، یہ پردے کا رواج جو ہے یہ پہلے سے چلا رہا ہے، مگر یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ کلچرل، یہ کسٹمز ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے وہ تہذیب کے طور پہ لباس کیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت عورت کی اپنی شخصیت جانی پہچانی رہے۔ خرید و فروخت اور دوسرے لین دین کے معاملات میں یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہو رہا ہو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت کون ہے۔ اسی لیے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ عدالت میں گواہی کے موقع پر عورت کا چہرہ کھلا رہنا ضروری ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ گواہی دینے والی عورت کون ہے۔ ان لوگوں کے دلائل جو چہرے پہ نقاب ڈالنے کو لازمی قرار دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ چہرے کے نقاب جو ڈالنے کو لازمی قرار دیتے ہیں، اس کی مجھے قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی جسے صحیح اور دو ٹوک جو کہی جا سکے۔ اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ان علماء کی تعداد نہایت کم ہے جو چہرے پر نقاب کو لازمی قرار دیتے ہیں، اور یہ وہی علماء ہیں جو متاخرین ہیں اور جو اپنی تہذیب کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں کہا کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اس آیت میں جلابیب کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ جلابیب اسے کہتے ہیں جس سے پورا بدن حتیٰ کہ ہاتھ اور چہرہ بھی ڈھک جائے اور صرف آنکھیں کھلی ہوں، لیکن جلابیب کی تشریح خود ان کی اپنی تشریح یہ کرتے ہیں۔ یہ تشریح جو ہے وہ قرآن و سنت میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ چہرے پر نقاب ڈالنا ضروری ہے۔
یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، اپنی ان کی تشریح ہے کہ وہ اس لفظ کو جس طریقے سے لیتے ہیں۔ سورہ نور کی جو آیت میں نے پڑھی الا ما ظہر منہا کی تفسیر میں جو ہے وہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کا اوپری کپڑا ہے۔ اب یہ اوپری کپڑے اللہ ما ظاہرہ منہا کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اوپری کپڑا ہے جو اوپر سے عورت پہنتی ہے، جو لباس ظاہر ہوا ہوتا ہے۔ عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، لیکن ان کا اوپری لباس کیونکہ اسے چھپانا ممکن نہیں، لیکن ان کی یہ جو تفسیر ہے وہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ الا ما ظاہرہ منہا کا اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم میں کچھ تخفیف اور آسانی عطا کرنی چاہیے۔ اب اگر اس سے مرد عورت کا اوپری کپڑا مراد لیا جائے تو اس میں عورت کے لیے کوئی کچھ بھی آسانی نہیں ہوگی، اور یہ بات اللہ کے منشا کے خلاف ہے۔ اور میں پہلے بتا چکی ہوں کہ صحابہ کرام اور علماء کرام کی اکثریت الا ما ظاہرہ منہا سے چہرہ اور ہاتھ مراد لیتی ہے، اور یہی قرآن کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ قرآن کی جو کا مطلب ہے، جو اس آیت کا پورا آپ اگر اس کا پڑھیں، اس کے جو بیان کی گئی ہے بات، وہ اس میں بالکل فٹ یہ بات بیٹھتی ہے۔ اوپری کپڑا جو ہے وہ اس سے مراد تو یہ لی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی الا ما ظاہر منہا جو لباس اوپر سے پہنا ہوا ہے وہ مطلب ہے، نہیں، اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ ہے، کیونکہ یہ جبلن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جبلی طور پہ جو چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کی زینت جو ہے وہ چھپانی عورت پہ لازم ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان حصوں کو چھپانا لازم ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اور جب ان سے کوئی شے مانگو تو پردے کی اوڑ میں مانگو، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ پردے کی اوڑ میں رہ کر مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا مکمل جسم حتیٰ کہ چہرہ اور ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اب یہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، یہ دلیل اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ حکم حضور کی بیویوں کے لیے خاص تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے سیاق و سباق کی ابتدا یوں کی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ اور مقام عام عورت کی طرح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص مقام کی وجہ سے ان کے لیے کچھ خاص احکام تھے، مثلاً یہ کہ وہ اپنا زیادہ وقت گھر پر گزاریں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، انہیں مسلمانوں کی ماؤں کا درجہ عطا کیا گیا تھا، انہی کا خاص احکام میں سے ایک خاص حکم یہ تھا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ حضور کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کی اوڑ میں رہ کے مانگو۔ اب یہ نبی کی بیویوں کے لیے جو احکام تھے وہ انہوں نے عام عورتوں پہ لگا دیے۔ آپ ان کی غلط استدلال، غلط تعبیر کا یہ نتیجہ دیکھیے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آیت کی غلط تعبیر یا استدلال وہ کر لیا جائے اس سے، تو اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو نبی کی بیویوں کے لیے احکام تھے یا جو ان کے لیے بات کہی گئی تھی وہ انہوں نے عام عورتوں پہ لگا دی، اور یہ کہہ کے لگائی کہ نبی کی بیویاں تو آئیڈیل ہیں اور تمام عورتوں کے لیے، تو بھئی اگر تمام عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں تو میں نے یہاں اس کے اوپر یہ چیز مینشن کی ہے کہ پھر یہ تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ اور مقام عام عورتوں کی طرح کا نہیں ہے، اور پھر جو اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ تم گھر پہ اپنا زیادہ وقت گزارو گی، اور یہ جو آیت بیان کی جاتی ہے سورہ احزاب کی وہ ایک خاص اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے، اس کے حوالے سے میں الگ سے بیان کروں گی، کیونکہ ابھی چہرے کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، پردہ کا ٹاپک جب ڈسکس ہوگا تو میں سورہ احزاب کا بھی ذکر بتاؤں گی کہ یہ ایک خاص وہ موقع تھا جب نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا تھا، اور ان کو بھی پہلے جو ہے وہ یہ آزادی دی گئی تھی، یہ ڈائریکٹ حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ آزادی اس میں دی گئی۔ اگر آپ اس سورہ احزاب کا آپ سٹارٹ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں نبی کی بیویوں کو یہ آزادی دی گئی تھی کہ چاہو تو نبی کے عقد میں رہو، چاہو تو آپ عام زندگی گزار دو، آپ کو جو ہے وہ عزت سے رخصت کر دیا جائے گا۔ یہ تو ان کو بھی پہلے آپشن دی گئی تھی، اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نبی کی بیویاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ والے حکم لاگو کیے گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ شریعت اس گھر سے نکل رہی تھی، اس وقت جو شریر منافقین تھے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے تھے نبی کے گھرانے کو،
آپ نے زنا والا واقعہ سنا، اما عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ان کے گھرانے کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، جس کے حوالے سے یہ پابندیاں نبی کے گھر کی خواتین کے حوالے سے، اہل بیت کی عورتوں پہ لگائی جا رہی تھیں کہ آپ گھر میں زیادہ وقت گزاریں گی، کوئی بھی جو صحابی مطلب ایسے جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل نہیں ہوگا، نرم آپ لہجے میں بات نہیں کریں گی کہ کسی کے اگر دل میں مرض ہو تو وہ جاگ جائے، اور جو ہے وہ آپ پھر جو ہے کسی سے نکاح نہیں کریں گی، آپ کا درجہ جو ہے وہ ماؤں والا ہے۔ یہ تمام خاص حکم ہے نبی کی بیویوں کے۔ اب یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ جناب متاخرین جن کو یہ اپنی طرف سے علماء کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، اور وہ جو پردہ ان کے لیے اترا تھا وہ عام عورت بھی کرے، تو پھر کیا آیا عام عورت کو یہ بیت المال میں سے، کیونکہ انہوں نے جب یہ والی پابندیاں ایکسیپٹ کی تھیں تو ان کا بیت المال میں سے حصہ لگایا گیا تھا۔ اس پوائنٹ کو غور کیجئے کہ یہ مولوی کیا بیت المال میں سے عورت کا حصہ لگوا کے دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں کی گورنمنٹ جو ہے تمام عورتیں کرنے لگ پڑے وہ والا پردہ، تو کیا گورنمنٹ ان کو بیٹھ کے پردہ یہ والے پردے کے اوپر جو ہے وہ پیسے دے گی؟ کیونکہ صرف میں اور آپ کے لیے تو شریعت نہیں اتری نا، گھر کی جو اشرافیاں ان کے لیے تو شریعت نہیں اتری ہے۔ خواتین نے جابس بھی کرنی ہے، انہوں نے پڑھانے بھی جانا ہے، انہوں نے پڑھنے بھی جانا ہے، انہوں نے گھروں سے بھی نکلنا ہے، انہوں نے کام کاج بھی کرنے ہیں، انہوں نے کھیتوں میں بھی جانا ہے، انہوں نے جہاز بھی چلانا ہے، انہوں نے ہل بھی جونا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ٹیچنگ بھی کرنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ باقی بھی جو شعبہ ذات زندگی کے ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، صرف اور صرف گھروں کی چار دیواری میں تو نہیں بیٹھ جانا نا۔ تو جب نبی کی بیویوں کو یہ دیا جا رہی تھی آپشن، تو اس کے بعد جب انہوں نے وہ ایکسیپٹ کی تو بیت المال میں سے پھر ان کا حصہ لگایا گیا تھا۔ یہاں پر کہاں یہ والے انتظامات کیے جاتے ہیں؟ اگر کیے جاتے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں عورتیں اور آرام سے کھائیں پیسہ جو ان کو آ رہا ہے، جو ان کی ضروریات ان کو دیا جائے، گورنمنٹ ان کے پیسے لگا دے تو بیٹھ جائیں وہ پھر گھر پہ۔ ان کو آپشن دی گئی تھی، نبی کی بیویوں کو بھی آپشن دی گئی تھی۔ یہاں پر تو یہ عورت کو اس طریقے سے انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جیسے، اور شریعت کو بھی کہ جیسے گھر کی لونڈی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دو نمبری کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اس کے حوالے سے، غلط اس کو جو ہے وہ قرآن سے اس کا اپنی تہذیب کو قرآن میں شامل کر کے بس بیان کرتے ہیں، اور جو سنی سنائی بات ہوتی ہے اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں، اس کو ڈیپ سٹڈی نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر امہات المومنین ہمارے لیے آئیڈیل تھیں تو پھر عورتوں کے اوپر یہ فتویٰ ہونا چاہیے کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح نہیں کریں گی، پھر تمام عورتوں کو امت کی مائیں جو ہیں وہ قرار دے دینا چاہیے۔ پھر ان کا جو گھر یہ وہی بات، یہ تھوڑی یہ چوز اینڈ پک ہے کہ ٹھیک ہے یہ حکم لگے گا یہ حکم نہیں لگے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی عورتیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد نکاح نہ کریں، مرد کے مرنے کے بعد، تو کہتے ہیں جی وہ حکم خاص تھا امہات المومنین کے لیے۔ جب اچھا اگلی بات آتی ہے تو جی عورت کا دائرہ اس کا گھر ہے، گھر میں وہ وقت گزارے گی، تو جی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو نبی کے بیویوں کے لیے خاص حکم تھا، نہیں جی وہ تو پھر آئیڈیل تھی سب کے لیے، وہاں پر آئیڈیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں پردے کی اوڑھ والی جب بات آتی ہے کہ جی پردے کی اوڑھ سے جو ہے وہ مانگیں، تب سر سے پاؤں تک ان کو برقع کرانا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ آئیڈیل بن جاتی ہیں۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تو کہہ رہے کہ تم نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ تو خاص ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ ان کے لیے خاص تھا، تب یہ لوگ جو ہیں وہ بات کو ادھر ادھر گھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ نبی کی بیویاں آئیڈیل تھیں، تو پھر اگر آئیڈیل تھیں تو پھر بیت المال سے حصہ بھی لگا کے دیا جائے، پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ خاوند کے مرنے کے بعد ان کو نکاح کی بھی اجازت نہ دی جائے کیونکہ وہ تو آئیڈیل تھیں۔ تو یہ سارے خاص حکم جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر لگائے جائیں، نہیں وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، سورہ احزاب میں جو بھی احکام اترے ہیں وہ نبی کی بیویوں کے لیے خاص ہیں، وہ عام پردے کا حکم نہیں ہے۔ پورا قرآن جو ہے وہ اس اصطلاح سے خالی ہے، جو ہم حجاب نقاب کا ذکر کرتے ہیں اس میں کہیں یہ حکم نہیں ہے۔ صرف سورہ نور میں جو مینرز بیان کیے گئے ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، اضافی حکم ایک عورت کو دیا گیا کہ وہ اپنے جب ذبائش اور رائش اس نے کی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پراپر کور کرے گی۔ باقی غض بصر یعنی نظر کی حفاظت مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے۔ اس کے بعد حفظ فروج یعنی ستر کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی کہ شرم و حیا وہ رکھیں گی، حفظ فروج کا خیال رکھیں گے، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اس میں ان لوگوں نے
معلوم نہیں کہ کون سا پردہ جو ہے وہ عورت کے لیے جو ہے وہ سارا کا سارا دین اور پردہ عورت کے لیے اتر آئے، مردوں کو اس میں سے انہوں نے نکال باہر کیا ہے۔ تو یہ وہ دلائل تھے، اور اس کے بعد دوسری شادی کی اجازت جو ہے وہ یہ تمام جو چیزیں تھیں وہ امہات المومنین کے لیے جو ہے وہ خاص تھیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں احرام کی حالت میں عورت نہ نقاب لگائے گی اور نہ دستانے پہنے گی۔ اب اس حدیث کو یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر نقاب کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ نقاب کو تو منع نہ کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں چہرہ نقاب اور ہاتھوں میں دستانے استعمال کرتی تھیں، اور احرام کی حالت میں ان کے استعمال سے روک دیا گیا تھا، لیکن اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ اس زمانے میں عورتیں چہرے پر نقاب اور ہاتھوں میں دستانے پہنتی تھیں، پھر بھی اس حدیث سے حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ عورتوں کے لیے ان دونوں کا استعمال ضروری اور لازم ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو پردہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کا مقصد شرم و حیا ہوتا عورت کے لیے، یا یہ پردہ جو سورہ احزاب سے یہ لوگ جو پلی لیتے ہیں یا وہاں سے جو یہ لوگ مفہوم نکال رہے ہوتے ہیں پردے کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ مدنی دور میں آخر پہ جا کے حکم آنا تھا۔ ایک عورت کے لیے پردہ تو سب سے پہلے، یعنی کہ سب سے پہلی آیت ہی عورت کے لیے پردے کی اترنی چاہیے تھی، سب سے پہلا حکم ہی عورت کے لیے پردے کا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کو عورت کی شرم و حیا کے لحاظ سے بات جو ہے وہ مدنی دور میں آخری دور میں یاد آئی تھی کہ نہیں، اب عورت جو ہے وہ شرم و لحاظ جو ہے وہ یعنی کہ اپنے آپ کو ڈھکے گی، اس کا مقصد جو ہے وہ پردہ ہے اور پردے کی آیات اتارنا تھا؟ نہیں، اس وقت ایک خاص موقع ہوا، ایک واقعہ ہوا تھا کہ جو منافقین تھے مدینہ کے، وہ اس وقت یہ سورہ احزاب کی جو شان نزول ہے، جو آیات ہیں ان کا اگر آپ شان نزول اس کا پس منظر انہی آیات میں مینشن ہے کہ اس وقت مدینہ کے جو شریر منافقین تھے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے تھے نبی کے گھرانے کو، ان کی عورتوں کو، اہل بیت کو، ان کی بیٹیوں کو، اور جو عورتیں جو تھیں مومن عورتوں کو، کیونکہ وہ کھیتوں میں جاتی تھیں قضائے حاجت کے لیے، اور وہ وہاں پر گھس جاتے تھے کہ بھئی وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ ہماری عورتیں ہیں، ہماری لونڈیاں ہیں۔ پھر اللہ نے وہ یہ آیت اتاری تھی کہ بھئی جب تم لوگ جاؤ تو ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کرو تاکہ پہچانی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ، اور اگر آپ پوری آیت پڑھیں اور آپ کو اس کا معلوم ہو کہ اللہ نے اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ اب بتائیں کہ جو لوگ وہ والی سورہ احزاب کی آیت عام عورتوں پہ لگا رہے ہیں آج کل پردے کا کہہ کے، تو کیا آیا کہ ایسا فتویٰ جاری کیا گیا ہے، ایسا حکم دیا گیا ہے کہ اگر پردے میں عورت نکلے اور پھر بھی اگر اس کو کوئی چھیڑے اور اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے؟ کبھی آپ نے سنا ہے ایسا کچھ؟ بات نہیں سنی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی وہی وہاں تک آدھی آیت کو لیتے ہیں، آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا مفہوم ہی یہ نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس واقعے کے تحت یہ بات ہو رہی ہے، اور قرآن میں ایسی بہت سی جو ہیں وہ واقعے بیان ہوئے ہیں جو صرف وہیں تک کا حکم تھا مگر قرآن میں ایڈریس ہوئے ہیں۔ یہ بھی واقعہ اسی وقت کا تھا مگر ان لوگوں نے اس کو عمومی حکم بنا کے عورتوں کے اوپر لگا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس کو پڑھا تو ایک یہ فطرتی بات ہے کہ جہاں پردے کا وہ دیکھا، ذکر دیکھا، وہاں پہ سب نے سمجھ لیا کہ یہ پردے کا ذکر ہے تو اٹ مینس کہ یہ پردے کا حکم بھی ہے۔ نہیں، یہ پردے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن جب آپ سورہ احزاب کو مکمل طور پہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ وہ حکم جو ہے وہ وقتی تدبیر کے طور پہ دیا گیا تھا، وہ عمومی حکم نہیں تھا، عام حکم اس کے حوالے سے نہیں تھا۔ یہ بات میں اپنے پردے کے ٹاپک پہ ابھی چونکہ میں نے پہلے بتایا چہرے کا پردہ چل رہا ہے، ٹاپک چل رہا ہے، بٹ پھر بھی میں نے اس میں تھوڑی سی یہ بات واضح کر دی ہے۔ مزید میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پردے کے ٹاپک پہ جو میں سیریز چلاؤں گی اس کے اندر میں اس کو واضح کر دوں گی۔ اس حدیث سے علماء یہ مفہوم اخذ کرتے ہیں چونکہ عورت کا مکمل جسم سطر میں داخل ہے، اس لیے چہرہ اور ہاتھ سمیت مکمل جسم کو ڈھانپنا لازم ہے۔ اب یہ جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل ہیں، میں ان کی باتوں کا بھی جواب ساتھ ساتھ دے رہی ہوں، حالانکہ حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔
اس حدیث کا یہ منشا نہیں کہ عورت کا مکمل جسم ستر ہے اس لیے اسے مکمل طور پہ چھپانا ضروری ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا جسم اپنی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے سر تا پاؤں کشش ہوتا ہے۔ اس حدیث میں عورت کے پورے جسم کو عورت کہا گیا ہے، عورت ستر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اسے چھپانا ضروری ہے، ورنہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو ستر ہوتی ہے اسے کسی بھی حالت میں کھولنا جائز نہیں ہوتا۔ جیسے عورت کا سینہ ستر ہے، کیا احرام کی حالت میں یہ حکم ہو سکتا تھا کہ عورت سینہ کھول کے رکھے، یا عورت جو ہے وہ گھٹنے کھول کے رکھے، یا وہ جو ہے وہ عورت اپنی پیچھے کمر کھول کے رکھے؟ مرد حضرات کا احرام آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کیسا ہوتا ہے، کیا عورت کے لیے بھی وہ احرام ہے کہ بھئی وہ ایسے پہنے گی؟ نہیں، جو اس کے حصے ستر میں آتے ہیں وہ ڈھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر چہرہ ستر ہوتا تو چہرے کو ڈھانپنے کا حکم ہوتا، چہرہ ہاتھ پاؤں ستر نہیں ہے اس لیے ان کو کھولنے کا احرام کی حالت میں حکم ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ جو حرام کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی چہرہ کھولنا جو وہ حرام ہے حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کا نبی جو ہے وہ احرام کی حالت میں ایسا کام کرنے کو کہیں گے جو کہ آیا کہ وہ حرام ہے؟ اس کے اوپر کسی کی عقل پہ ماتم ہی کرنے کی ضرورت ہے، اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چہرے پر نقاب ڈالنے کو لازمی قرار دینے کے لیے یہ علماء حضرات جس بات کو کثرت کے ساتھ بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کا سارا حسن اور ساری کشش اس کے چہرے میں ہوتی ہے، چہرہ کھلا رہے تو باعث فتنہ ہوتا ہے، اس فتنے کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ ڈھکا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فتنہ کے وہم اور خوف کی وجہ سے سخت گیر قسم کے علماء نے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے جو اصلاً جائز ہیں اور حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حد درجہ رحمت کی بنا پر ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور ان کا حلال ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن محض فتنہ پھیلانے کے خوف سے اور احتیاط کے نام پہ بعض علماء کرام نے ان حلال چیزوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے فتنے کے خوف سے عورتوں کا مسجد میں جا کر بانماز جماعت ادا کرنے سے منع کر دیا، حالانکہ حضور کا حکم ہے کہ بندیوں کو اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ اس کے باوجود ان علماء نے بحث خیالی فتنے کے ڈر سے انہیں مسجد جانے سے روک دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری عورتیں نماز سے دور ہونے لگی ہیں۔ انہی علماء نے فتنے کے خوف سے عورتوں کو اسکول کالجز جانے اور تعلیم حاصل کرنے سے منع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عورتیں جاہل اور ناکارہ ہو گئی ہیں۔ اب ان علماء کو ہوش آیا ہے تو انہوں نے عورتوں کو اسکول کالج جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر پہلے ہی عورتوں پر تعلیم کا دروازہ نہ بند کر دیا ہوتا تو اتنی کثرت سے ہماری عورتیں جاہل اور غیر مفید بخش نہ رہتی۔ یا آپ دیکھ لیں قبائلی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں یہی پس منظر پایا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہی فتوے بازیاں تہذیب کو دین بنا کے پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، اپنی قیاس سرائیاں لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ قرآن سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نبی کے دور میں جو ہے ہماری جو امہات المومنین وہ کاروبار کرتی تھیں، جو تھیں صحابیات جو تھیں وہ کاروبار کرتی تھیں۔ اس وقت جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے وہ مارکیٹ کی جو ہے وہ حضرت عمر نے ایک جو جلیل القدر صحابیہ تھیں جن کو مارکیٹ کا جو ہے وہ انہوں نے منسٹر لگایا ہوا تھا، وہ تمام یہ جو امور ادا کرتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتنے کی روک تھام ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فتنے کی روک تھام کی وجہ سے جائز باتیں ناجائز کر دی جائیں۔ فتنے کی روک تھام کے لیے اللہ کے وہ احکام اور اسلامی آداب کافی ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ اپنی طرف سے مزید اور نئی نئی بندشیں لگانا اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف بھی ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے مہلک اور نقصان دہ بھی ہے۔ اب اس سے زیادہ مہلک اور نقصان دہ کیا ہوگا کہ عورت دین کا نام سنتی ہے بھاگ جاتی ہے، اسلام کا نام سنتے ہو کہتی ہے ہم نے اس طرف نہیں آنا، کیونکہ مولویوں کا بتایا ہوا دین ہے، اتنا سخت دین ہے کہ جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور سارا دین ان لوگوں کا عورت کے ارد گرد گھومتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ مرد اپنی نظرگی نہیں حفاظت کریں گے، عورت کو انہوں نے سر سے پاؤں تک ڈھانپ دینا ہے، کیونکہ عورت فتنہ ہے۔ عورت کہتی ہے رکھو اپنا دین اپنے پاس، جس میں جو ہے وہ عورت کوئی فتنہ کہا جا رہا ہے، عورت کوئی ناقص العقل کہا جا رہا ہے، تمام تر ضعیف حدیثوں کے غلط استدلال کر کے عورت کو ان لوگوں نے جو ہے وہ ایسا بنا دیا کہ وہ اسلام کا نام سنتی ہے نا وہ بھاگ جاتی ہے، حالانکہ یہ دین فطرت ہے اور وہ دین جس میں عورت کو سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے۔ تو یہ وہ، اور پھر یہ لگا رہے ہوتے ہیں باتیں کہ جی یہ آسانیاں ڈھونڈتی ہیں عورتیں،
بھائی جو اللہ نے آسانی دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس آسانی کو ضبط کرنے والے؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ہیں وہ دلائل جنہیں نقاب کو لازمی قرار دینے والے علماء پیش کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دلیل اتنی مضبوط اور اتنی واضح نہیں کہ اس کی بنیاد پہ نقاب کو واجب قرار دیا جا سکے۔ جو فقہی اصول ہیں، اس کے کسی چیز کو واجب قرار دینے کے لیے قرآن و سنت کے واضح اور صریح دلیل ضروری ہے۔ ان کے مقابلے میں ان علماء کی دلائل زیادہ مضبوط اور واضح ہیں جو نقاب کو لازمی نہیں قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکی ہوں، اس لیے میرا اپنا موقف بھی یہی ہے جو جمہور علماء کا ہے، وہ یہ کہ چہرے پر نقاب ڈالنا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اپنی اس موقف کی تائید میں مزید دلیل پیش کرتی ہوں۔ کسی امر کو اس وقت تک واجب نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک اس کے حق میں قرآن یا حدیث کی واضح صریح دلیل نہ ہو۔ محض شک کی بنا پر یا اندیشے اور احتیاط کے نام پر کسی شے کو نہ تو واجب قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ فقہ کا یہ اصول ہے کہ واجب صرف وہی چیزیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے واجب کیا ہے، اور حرام وہی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کسی چیز کو واجب یا حرام قرار دینے میں عجلت اور جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے بعد ہی واجب یا حرام قرار دیتے تھے۔ اسلامی فقہ کا یہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ اصلاً تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جنہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری نہیں کیونکہ اصلاً یہ چیز حلال ہے، بلکہ اس کے حرام ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک چہرے پر نقاب لگانے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں قرآن و سنت میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں جو اسے واجب قرار دے۔ محض احتیاط اور اندیشے کی وجہ سے اسے واجب قرار دینا یا کسی حلال چیز کو ناجائز قرار دینا اللہ کی منشا اور اصول فقہ دونوں کے خلاف ہے۔ لوگوں نے جب جائز اور حلال کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں کہا کہ کہو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پہ بہتان تراشی کرتے ہو؟ یہ اب آج کے مولویوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ تم چہرے کے پردے کو جو عورتوں پہ لاگو کر رہے ہو یا جس طرح کا پردہ تم بتا رہے ہو، تو کیا اللہ نے ان کے اوپر یہ جو ہے وہ حکم لگایا ہے جو تم لوگ لگا رہے ہو؟ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عورتوں کو کی شخصیت اور ان کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کریں، معاشرے میں ان کا ایک جائز مقام ان کو دلائیں اور ان کی تعلیم اور معاشرتی معیار کو بلند کریں، تاکہ ایک طرف عورتیں ہمارے معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد بن سکیں اور دوسری طرف دشمنان اسلام کو اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا موقع نہ مل سکے۔ آپ دیکھ لیں، عورت کے پردے کو سب سے زیادہ اچھالا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ ہمارے مولویوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہماری امت، ہماری عوام سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور یہی والے دلیل لیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے مولوی سوائے یہ الزام لگانے کے جی یہ سیکولرز ہو گئے ہیں، یہ لبرلز ہیں، ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ ان لوگوں کو نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ فطرت کے خلاف جو ہے اپنا قانون بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں اور نہ سنت میں، نہ نبی نے، نہ کسی ضعیف حدیث میں، جو ضعیف حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں اس سے بھی پردے کا حکم جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کے ترقی یافتہ دور میں روزمرہ کی بنیادی ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور ہماری عورتیں بھی اس بات پر مجبور ہیں کہ گھروں سے نکل کر اپنی ضروریات کی تکمیل کریں۔ ایسی حالت میں انہیں نقاب کا پابند کر کے مزید مشقت اور زحمتوں میں مبتلا کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ بات اللہ کے منشا کے بھی خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں زحمت مشقت نہیں رکھی ہے بلکہ حتی الامکان ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس دین میں سورہ حج کی یہ آیت نمبر 78 ہے کہ اور اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں رکھی گئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی اور پریشانی نہیں چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایسے دین کا ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کہ جو عقیدہ میں پاک اور خالص ہے اور معاملات میں نرم ہے۔ جو لوگ چہرے پر پردے کے سختی سے قائل اور وقتاً فوقتاً ان پردہ دار عورتوں پر تنقید کرتے ہیں، جو چہرے پر نقاب نہیں لگاتی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان خواتین پر تنقید کی بجائے ایسی مسلم عورتوں کی اصلاح کی جانب دھیان دیں جو سرے سے جو ہے وہ
اس طرح کے معاملات کرتی ہیں جو مطلب اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں اور زبائش شرائش کے نئے نئے فیشن کر کے جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں، ان کی اصلاح کی طرف یہ لوگ دھیان دیں۔ آخر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گی۔ چہرہ اور ہاتھ پیر کھلا رکھنا جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مطلب اس طرح کا فیشن کر کے نکلیں کہ جو مردوں کو جو منع کیا گیا ہے، وہی بات کہ مردوں کو مائل کرنے والی، یعنی کہ اپنا حفظ فروج کا خیال رکھیں، غض بصر کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے ہاتھ اور چہرے کھلے بھی ہوئے ہیں تو ہم لوگ ان مینرز کے ساتھ نکلیں جو اللہ نے سورہ نور میں بیان کی ہیں۔ اگر ہمارے چہروں پہ، ہاتھ پہ یا پاؤں پہ زینت ہوئی ہے تو ہم وہی بات کہ نظروں کی یہ نہ ہو کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کر سکیں، نظروں کی حفاظت نہ کر سکیں اور وہی نین مٹکے لگانے والی اور مردوں کو مائل کرنے والی بن جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس حجاب کا، اس حیا کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس شرم و حیا کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ جو ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، اگر حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی اٹھ گیا۔ تو ہمیں حیا کا خیال رکھتے ہوئے ان اپنے چہروں کو کھول کر، اگر اس کے اوپر میک اپ ہے، کیونکہ اللہ ما ظہر منہا میں وہ چیز شامل نہیں ہے، یہ تفسیر سے میں پوری تفصیل بیان کر چکی ہوں۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے بلا جھجک کر سکتے ہیں، میں ان کے جواب دینے کی اور ان کو مطمئن کرنے کی اپنی طرف سے جو ہے وہ بھرپور کوشش کروں گی۔ چہرے پہ نقاب لگانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور جو اس کے حوالے سے جو بدعت کا فتویٰ آیا، میں اس کے حوالے سے بالکل مطلب یہ جب آپ نے ائمہ کرام کی بات سنی کہ کسی بھی مسلک میں جو امام شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، ان میں جب یہ نہیں ہے، جب قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو پھر کون سے مولوی ہیں، کون سے علماء ہیں جو چہرے کے پردے، نہ صحابہ کرام، نہ صحابیات سے، نہ کسی اور جو ہے وہ احادیث سے، صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، تو پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے چہرے کے پردے کو فرض قرار دے کے عورت کے اوپر جو ہے وہ واجب قرار دیا ہوا ہے؟ تو پھر یہ تو پھر بدعت ہو گئی نا، یہ دین میں نئے کام کو ایجاد کرنا ہو گیا کہ جو اللہ اور رسول نہیں کر رہے ہیں وہ مولوی بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ یہ شریعت سازی ہے، یہ شریعت سازی ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنے تمام دلائل پیش کیے ہیں، آپ کا کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو تو وہ مجھ سے آپ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، جو فرض قرار دے وہ بندہ بھی شریعت سازی کرے، اور جو ثواب کی نیت پہ خاتون کرے گی تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں نئے کام، دین میں نئے کام کو ایجاد کرنے کے مترادف یہ چیز ہوگی۔ ہاں، اپنی مرضی سے کوئی کرنا چاہے، اپنی روایت کو، اپنی تہذیب کو مد نظر رکھ کے، جیسے قبائلی علاقے ہیں یا کچھ ایسے جگہ ہیں، دیہاتی علاقے ہیں To be continued.